السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 یعنی 155 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی پہلے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، یعنی یہ ایک ضروری چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیونکہ آگے بہت بڑا انعام ہے جنت، تو وہ ہمیں آزماتا ہے کہ آیا یہ جو میرا بندہ ہے یہ پریکٹیکلی جنت کے قابل ہے۔ تو یہاں پہ وہ ہمیں آزماتا ہے، اور قرآن پاک میں وہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں۔ من الخوف، اب دیکھ لیں کبھی کبھی ایسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس ماحول سے ڈرتے ہیں، تو اب جو مومن ہے وہ اس ماحول سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا جو ساتھ دے رہا ہے وہ ہے بہت بڑا، وہ بہت بڑا ہے۔ تو وہ ساتھ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ من الخوف، وہ اس خوف سے نہیں ڈرتا۔ والجوع، اور بھوک سے، ایک تو خوف سے وہ ڈراتا ہے اور دوسرا بھوک سے۔ اب بھوک اتنی ظالم چیز ہے کہ اس کے لیے ہم دوسروں کو قتل بھی کر لیتے ہیں، ان کی جیبیں خالی کرنا تو وہ بہت معمولی سی بات ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جاتے ہیں جو ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے رہتے ہیں، ہر ایک چیز کو اتنی مہنگی کر لیتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی، حکمرانوں کی اپنی زندگی بھوک اور خوف، بھوک کے خوف سے وہ کیا ہوتا ہے، ماورا ہو جائے، یعنی بھوک ان کو کبھی سینکڑوں سالوں میں بھی نہ لگے، یہ چھوٹی سی زندگی۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کے گلے کاٹتے ہیں۔ مگر جو مومن ہوتا ہے وہ نہ خوف سے ڈرتا ہے نہ بھوک سے ڈرتا ہے۔ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے؟ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، جو تمہاری کمائی ہے، جو تمہارے کھیت ہیں، جو تمہاری جائیداد ہے، اس طرح سی چیزوں میں، یا آپ کی دکانیں ہیں ان میں چوری ہو جاتی ہے، یا ان کو آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھ ایسا آ جاتا ہے جو ان سب کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، تو یہ جو نقص من الاموال ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، آپ کا چھوٹا سا ایک گھر ہے وہ، یا بڑا محل ہے وہ زلزلے میں گر جاتا ہے۔ والانفس، اور اپنی جانوں، یہ جو تمہاری جان ہے اس میں بھی تمہاری آزمائش ہے، ہم آزمائیں گے تمہیں، تمہاری اولاد سے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری بیوی بچوں سے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارے والدین سے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارے دوستوں سے بھی آزمائیں گے، اور تمہاری اپنی جانوں سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ تمہیں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں تمہارے کہ جو آپ کا دیوالیہ نکال دیں، آپ سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، یعنی سنا تو ہے کہ کیسی بیماری ان کو آئی تھی، اور صبر ایوب علیہ السلام جو ہے وہ مشہور ہے، وہ ایک نقطہ ہے، پیمانہ ہے۔ تو والانفس والثمرات، اور تمہاری جو کھیتی ہے،
یعنی ثمر ہر کام کا جو انجام ہوتا ہے. آپ گندم کو دیکھ لیں، گندم کا جو یہ دانہ ہے وہ گندم کے درخت کا پھل ہے. باجرہ ہے اس کا دانہ ہے، وہ اس کا پھل ہے. آم جو ہے وہ آم کے پیڑ کا پھل ہے. اسے ثمر کہتے ہیں. آپ جو کام کرتے ہیں اس کا جو ایک انجام ہوتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، 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 آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، مگر آپ کو ابھی اس کا ثمر نہیں مل رہا، پھل نہیں مل رہا. آپ عزت کے قابل ہیں مگر آپ کو عزت نہیں مل رہی. آپ ایک ایسی سیٹ پہ ہیں جہاں ہر کوئی آپ کو سلوٹ تو کرتا ہے مگر عزت نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے. یہ ثمر جو ہے وہ پھل ہے، یعنی وہ جو پھل ہے اس سے بھی آزمایا جائے گا. وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو صابرین ہیں، یعنی صبر کرنے والے ہیں. انہیں اگر خوف سے آزمایا جائے تو وہ صبر کر لیں، نہ ڈریں کہ اللہ ہے. والجوع. اور اگر وہ بھوک سے انہیں آزمایا جاتا ہے تو نہ ڈریں، کہہ دیں کہ اللہ ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے. وہ جو بڑی اشتہا والی رزق ہے، وہ جو بڑی ہی ٹیسٹی رزق ہے، وہ نہ صحیح، خشک روٹی سے ہی. یہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، تو اسے نہیں ڈرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور یہ جو مال و متاع ہے یہ سب اللہ ہی کا تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی تمہیں ایسا معاملہ آئے تو آپ فوراً کہہ دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ کیا ہے کہ میں خود جو ہے یہ میں اللہ کا ہوں، اور یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے، تو اسی کی طرف میں نے بھی لوٹنا ہے اور ان سب چیزوں نے اس کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ اللہ ہی کا تو ہے. اس نے اگر دیا، لے لیا، پھر دے سکتا ہے. والانفس. اور یہ جو جان ہے یہ بھی اللہ کی ہے، اسے وہ جیسی بھی رکھے، اس کی مرضی ہے. غموں میں رکھے، دکھوں میں رکھے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر اس کو غم آئے ہیں، دکھ آئے ہیں، تو وہ مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اس کے ریئیکشن میں مجھے گالیاں دے رہا ہے. اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو غم تو چھوڑو، اس کو میں نے خوشیاں دے دی ہیں، اس کو میں نے مالا مال کر دیا ہے، اس کو میں نے بیٹے دیے، بیٹیاں دیں، خوبصورت بیوی دی، محلات دیے، لگژری گاڑیاں دیں، پرسنل جہاز دیے، مگر یہ پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں. یہ اپنے آپ میں مغرور ہو گیا ہے، اس کے گردن میں سریا آ گیا. ہر چیز میں وہ آزما رہا ہے. والثمرات. یعنی آپ کو پھل دیے جا سکتے ہیں اور آپ سے چھینے بھی جا سکتے ہیں. ان دونوں حالتوں میں یہ دیکھ لیں، خوف ہے، بے خوفی ہے، اس میں آزمایا جا رہا ہے. بھوک ہے اور سیر شکم، اس میں بھی آزمایا جا رہا ہے. نقص من الاموال. آپ کے مال و متاع جو ہے، اموال جو ہے، آپ کے مال جو ہے، خزانے جو آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں یہ آپ کو مل رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے. یا تو اس کی بہتات ہو جائے گی یا وہ کم ہو جائیں گے. والانفس. اور آپ کی جانوں میں بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے. یا تو آپ بہت بڑے پہلوان بن گئے ہیں، یا پھر آپ بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کے بازو بھی کٹ سکتے ہیں، آپ کی پیر بھی کٹ سکتے ہیں، آپ کا سر بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی آزمایا جا رہا ہے. والثمرات. اور آپ کو پھل مل سکتے ہیں. پھل کا میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دیا ہے، تو آپ کو پھل بھی مل سکتے ہیں اور آپ سے پھل چھینے بھی جا سکتے ہیں. وبشر الصابرین. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ ہے آج کا بیان، آج کا لیکچر. کل پرسوں انشاءاللہ 156 یعنی 156 پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.